سامعین السلام علیکم۔ سامعین کرام، بطور مسلمان ہمارے المیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم آیات قرآنی، احادیث نبوی، آثار صحابہ اور حتیٰ کہ اقوال صوفیاء کو پڑھتے ہیں اور ہم ان پر اس قدر ایمان لاتے ہیں جتنا ایک مسلمان کو لانا چاہیے۔ شریعت ہمیں جس کام سے روکتی ہے ہم حد الوسع اس کام سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت جس کام کا حکم دیتی ہے ہم اسے بجا لاتے ہیں پورے یقین، ایمان اور محبت کے ساتھ۔ کمی صرف ایک چیز کی رہ جاتی ہے کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں ہوتی، ہمارے اپنے پاس کوئی عقلی دلائل نہیں ہوتے چہ جائے کہ ہم کسی دوسرے کو مطمئن کر سکیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کر لیتا ہے تو ہم لاجواب ٹھہرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو کبھی لاجواب نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے بعض احکامات کا عالم یہ ہے کہ طالب علم کے ذہن میں کئی سوالات موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے استاد سے وہ سوالات کرنے سے کتراتا ہے۔ اساتذہ کا عالم یہ رہتا ہے کہ وہ از خود ایسے سوالات کی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کم علمی اور بعض اوقات لا علمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ خود ایک تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں فلاں اصول پر عمل کیوں کر رہا ہوں، فلاں سے رک کیوں رہا ہوں، اس میں میرے لیے کیا اچھائی اور کیا برائی پوشیدہ ہے۔ کتب احادیث میں موجود دو مشہور روایات کہ ایک میں صلہ رحمی کے نتیجے میں عمر کے بڑھنے کا ذکر کیا گیا۔ اب اپنے ذہن میں یہ گتھی نہیں سلجھ پاتی کہ جب عمریں متعین ہیں تو صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ کیوں کر ممکن ہے، اور صلہ رحمی نہ کرنے والا یا قطع رحمی کرنے والے کی عمر کم کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں ایک صحابی کو یہ نصیحت کی گئی کہ تو ہر وقت باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اب فرمان نبوی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سائنٹیفک توجیہ کیا ہے، عقلی دلیل کیا ہے، اور یہ عملاً کیوں کر ممکن ہے۔ یقین کریں ہمارے اپنے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تو ہم کسی دوسرے کو مطمئن کیسے کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کے موضوع پر تو انشاءاللہ اپنی اگلی کسی گفتگو میں ذکر کروں گا، لیکن آج میں موضوع یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہنے سے رزق کا بڑھنا۔ سامعین، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کر بیٹھے کہ جسم کے مختلف حصوں کو ہر وقت پانی سے گیلا رکھنے کی بدولت رزق میں اضافہ کیوں کر ممکن ہے، یا یہ سوال کوئی مسلمان ماہر معاشیات ہی آپ سے کر بیٹھے، تو آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا آپ اسے مطمئن کر سکتے ہیں بڑے قوی دلائل کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں، آپ کے اپنے پاس جواب نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے تو اپنے ذہن کی گرہ کھولی جائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے کسی حکم کی روح کو سمجھا کریں، ہم اس کی فلسفی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو حکم ہے کہ ہر وقت باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا، تو پہلا فلسفہ تو یہ ہے کہ رزق دوسرے یا تیسرے دن نہیں بڑھ جائے گا، بلکہ رزق کے بڑھنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور وہ کیوں شروع ہوگا؟ اس لیے کہ جب انسان ہر وقت باوضو رہے گا تو سب سے پہلے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، اس کے سکون قلب دنیا کی بہترین بلکہ سب سے بڑی دولت ہے، وضو کی بدولت وہ اس دولت سے مالا مال ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کبھی ذہنی اضطراب کا شکار نہیں ہوگا، بلڈ پریشر جیسی مصیبت سے اسے نجات مل جائے گی، وہ فیصلے جذباتی انداز میں نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے روک کر رکھے گا، وہ بات بات پر ناراض نہیں ہوگا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی وجہ سے حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے فیصلے سکون کی دولت سے مالا مال ہوں گے، سکون اس کے فیصلوں کا لازمی جزو ہوگا۔
اور ذہنی سکون کے ساتھ کیے گئے فیصلوں کے ثمرات بھی بڑے لازوال ہوا کرتے ہیں۔ اسے آپ دنیا میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ بزنس مین ہے تو اپنے کاروبار کی منصوبہ بندی جذباتی انداز میں نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ حقیقت پسند رہ کر بڑے ہی پرسکون انداز میں فیصلے کرے گا، جس کا حتمی نتیجہ اس کے کاروبار کی ترقی کی صورت میں نکلے گا۔ اگر وہ ایک ملازم ہے، ایک ماتحت ہے، تو وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، وہ کبھی غصے میں نہیں آئے گا، کبھی طیش میں آ کر الٹے سیدھے اقدامات نہیں کرے گا۔ اس طرح اپنے حکام بالا کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ افسر ہے اور ہر وقت باوضو رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اس کے اعصاب مکمل طور پر پرسکون ہیں، بلڈ پریشر جیسی مصیبتوں سے پاک ہے، تو اس کے فیصلے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ وہ بہت اچھا منتظم ثابت ہوگا، وہ سب کو خوش رکھنے کا فن جانتا ہوگا، اور ان تمام خوبیوں کا نتیجہ بھی ترقی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے، اس کے فیصلوں کا بنیادی عنصر بلکہ لازمی جزو سکون ہوگا۔ اسے ہر لمحہ یہ خیال بھی رہے گا کہ وہ باوضو ہے، تو اب کیا کوئی گناہ کرنا یا گناہ کی طرف مائل ہونا اسے زیب دیتا ہے یا نہیں۔ اس طرح وہ گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکے گا۔ تو انسان کو ہر وقت باوضو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے سکون عطا کیا جائے۔ جب اسے سکون ملے گا تو وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنا بھی سیکھ جائے گا اور دوسروں کو بھی۔ وہ اللہ کی رضا پر خود بھی راضی رہے گا، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے گا، اور اس کا ہر فیصلہ بر وقت صحیح اور درست سمت میں ہوگا۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آزمائش شرط ہے، ہر وقت باوضو رہیں، جو بہت ہی آسان اور سستا نسخہ ہے، اور پھر چند دنوں میں ہی آپ اس کے ثمرات خود ملاحظہ فرمائیں کہ رزق بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عمل شروع نہ ہو، کیونکہ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم۔